بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، قیامت کے قریب سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ دجال قیامت کے نزدیک اس دنیا میں آئے گا۔ دجال جب اس دنیا میں ظہور پذیر ہوگا تو وہ کوئی خاص قسم کی سواری پر سوار ہوگا۔ اور سواری کون سی؟ اس سواری کا تعلق کس دنیا سے ہے؟ یہ سواری کیسی دکھتی ہے؟ اور سب سے اہم سوال کہ دجال کی سواری پر جدید ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق ہوگا یا نہیں۔ یہ سب حقائق آپ کو آج کی اس ویڈیو کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، دجال کے متعلق ہم مسلمانوں کے پاس جو معتبر ترین ذرائع ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، جس کی روشنی میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ دجال کے پاس کس طرح کی قوت ہوگی اور ان شیطانی قوتوں سے دجال کس طرح کی تباہی مچا سکتا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دجال کے مخصوص سواری کے متعلق احادیث روایت کی گئی ہیں کہ دجال نے اس وقت نمودار ہوگا جب لوگوں کی ایمانی حالت بہت کمزور ہو چکی ہوگی۔ دجال دنیا میں 40 دن کے لیے آئے گا اور ان 40 دنوں میں سے صرف ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک دن ایک مہینے کے برابر، جبکہ ایک دن ایک ہفتے کے برابر اور بقیہ ایام معمول کے مطابق ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا جس کا قد ٹھگنا ہوگا، دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، سر کے بال حبشیوں کی طرح، ناک چونچ کی طرح، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے ماتھے پر کاف الف ر لکھا ہوگا جسے ہر مسلمان بآسانی پڑھ سکے گا۔ اس کی آنکھ سوئی ہوئی مگر دل جاگتا رہے گا۔ شروع میں وہ ایمان و اصلاح کا دعویٰ لے کر اٹھے گا، لیکن جیسے ہی تھوڑے مطمئن میسر ہوں گے وہ نبوت اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اور ہاں ناظرین، دجال ایک چمکدار گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا۔ اس کے دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 فٹ کا ہوگا۔ دجال سواری پر سوار ہو کر سمندروں میں اس طرح داخل ہو جائے گا جیسے گھوڑ سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک تنگ ندی میں داخل ہو جاتا ہے۔ دجال کے لیے زمین سمیٹ دی جائے گی، یعنی وہ بہت تیز رفتاری سے سفر کرے گا۔ دجال سورج کے غروب ہونے کے مقام پر سورج سے بھی پہلے پہنچ جائے گا۔ سمندر کا پانی دجال کے ٹخنوں تک پہنچے گا۔ دجال کے پاس 70,000 کی فوج ہوگی جن کے اوپر سبز چادر ہوگی، یہاں تک کہ وہ ابو مراد کے ٹیلے پر آ کر ٹھہر جائیں گے۔ دجال ایسے بلند آواز دے کر سب کو بلائے گا کہ اس کو زمین و آسمان کے درمیان ساری مخلوق سے دجال ان لوگوں سے کہے گا کہ تم سب میری عبادت کرو، میں تمہارا خدا ہوں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ پتہ ہو کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا؟ وہ اللہ جو دوسروں کو آنکھیں دیتا ہے وہ خود کیسے بینائی سے محروم رہ سکتا ہے؟ اس بدبخت دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، اس کو صرف مومن ہی پڑھ سکے گا اور اسے پہچان لے گا۔ دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری زمین پر گھومے گا۔ اس زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں دجال نہیں جائے گا، ماں سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زمین کے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں جگہوں یعنی مکہ اور مدینہ کے شہر فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائے گا۔ جب دجال مکہ اور مدینہ میں داخل ہونا چاہے گا تو فرشتے اس کا رخ پھیر دیں گے۔ یہ ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے جس نے دجال کی ایک عجیب و غریب قسم کی سواری کی طرف اشارہ دیا ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، اور اس کی وجہ سے سفر میں آسانی اور سہولت پیدا ہو جائے گی۔ ان احادیث کی بنیاد پر یہودی خاص طور پر گدھے کی تعظیم کرتے ہیں
اور وہ اپنی خفیہ عبادات میں گدھے کو ضرور شامل کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اپنی عبادت کے دن خصوصی طور پر یہودی ایک گدھے کو اٹھا کر بیت المقدس میں لے جاتے ہیں، جہاں وہ مختلف رسم و رواج کے مطابق اس گدھے کو سجاتے ہیں۔ ناظرین، صحابہ کرام کے ذہن میں اس وقت یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ ایسا گدھا کہاں سے آئے گا جس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی دیو قامت ہوگی، لیکن صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کو جیسے سنا ویسے ہی یاد رکھا، اور آج ہم تک یہ ساری احادیث پہنچی۔ ناظرین، کچھ محققین کی رائے کے مطابق دجال کی سواری کے لیے حدیث میں لفظ جاوا یا جانور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور وہ کسی بھی طرح کی سواری ہو سکتی ہے، لہٰذا اس رائے کے مطابق ممکن ہے کہ دجال کی وہ سواری اڑن تشتری یعنی ہوائی جہاز کی کوئی جدید شکل میں، جیسا کہ آج کے اس دور میں ہوا اور آواز کی رفتار سے کئی گنا زیادہ سپر سونک جہاز تیار ہو چکے ہیں، اور تشتری کے قصے بھی پچھلے 100 سالوں میں بہت مشہور تھے، جن کو یو ایف او کہا جاتا ہے۔ ان یو ایف او کو دیکھے جانے کے واقعات زیادہ تر برمودا ٹرائی اینگل کے نزدیک ہوتے ہیں، جو فلوریڈا کے قریب ہے۔ ناظرین، ممکن ہے کہ دجال کی یہ سواری ایک یو ایف او ہو، یعنی ایک خاص قسم کی اڑن تشتری۔ ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جدید دور میں تو یہ یو ایف اوز اور سپر سونک جہاز انسانوں کے لیے فائدے کے لیے استعمال ہوگا، لیکن مستقبل میں جب دجال تمام ٹیکنالوجی پر قبضہ کرے گا تو وہ انہی جدید سواریوں یا اس کی کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی پر قبضہ کر کے دنیا کے کسی بھی کونے تک چند گھنٹوں تک پہنچ جائے گا۔ ناظرین، یہ تمام باتیں اشارہ کر رہی ہیں کہ دجال کے آنے کا وقت اب زیادہ دور نہیں۔ بلا شبہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس وقت انسانیت دجال اور دجال قوتوں کے فتنہ عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے آنے سے پہلے چند سال دھوکہ اور فریب عام ہوگا، سچے کو جھوٹا بنایا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنایا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانت دار بنایا جائے گا اور امانت دار کو خیانت کرنے والا قرار دیا جائے گا، اور ان میں بات کریں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ رویب کون ہے؟ فرمایا، گھٹیا یعنی فاسق و فاجر لوگ، وہ لوگوں کے اہم معاملات میں بولا کریں گے۔ ناظرین، دجال کے فتنے کی ہولناکیت یہی ایک بات کافی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے، بلکہ ایک سے زائد مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں فتنہ دجال سے پناہ طلب کرنے کا ذکر ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کریم میں سورۃ الکہف یہ پڑھنے کی ترغیب دی اور اس کا ایک فائدہ دجال کے فتنے سے حفاظت کا بیان فرمایا۔ بڑا دجال تو ہے ہی، لیکن یہ جو ہر روز ہمیں گمراہوں، عیار لوگوں، فریبوں، دھوکے بازوں، دین فروشوں سے واسطہ پڑتا ہے، ان کی بھلی شکلوں کو دیکھ کر، ان کی چرب زبانی سن کر، ان کی ظاہری ٹھاٹ باٹ دیکھ کر انسان بہت متاثر و مرعوب ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ پھسل بھی جاتے ہیں اور گمراہی کے گڑھے میں جا گرتے ہیں۔ ان سے ایمان و جان کو بچانے کے لیے سورۃ الکہف کی حفاظتی تدبیر سے بہتر کوئی صورت نہیں، اس لیے ہر مسلمان کو جمعے کے لیے اس کی تلاوت کرنی چاہیے، تاکہ اللہ کریم ہمارے ایمان، ہمارے مال، ہماری عزت و آبرو کو ان دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ یقین کیجیے، احادیث میں ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے اس دجال کا تذکرہ فرماتے تو صحابہ کے چہروں پر خوف کے تاثرات نمودار ہو جایا کرتے تھے، بلکہ ایک صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو پختہ کیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی، اس میں دجال کا حال بھی بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے،
وہ اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہے ہیں۔ جب تمام انبیاء کرام کی آخر میں اور تم بھی آخرتی امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا، اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا۔ سنو، دجال شام و عراق کے مابین مقام خلنا سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملک میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا تو پھر کہے گا میں خدا ہوں۔ یاد رکھنا، مرنے سے پہلے تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی پیشانی پر کاف ر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن، عالم ہو یا جاہل، سب پڑھ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال۔ اس کے خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی طاقت میں، اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے، اسے چاہیے کہ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسے ہی باغ ہو جائے گی جیسے حضرت ابراہیم پر۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے خدا مانے گا؟ وہ کہے گا کہ ہاں۔ تو دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تیرا رب ہے۔ اور ایک فتنہ یہ ہے کہ ایک شخص اس کو مارے گا اور چیر کر اس کے دو ٹکڑے کرے گا، کہے گا دیکھو اس بندے کو اب میں ملاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد بھی میرے علاوہ کوئی دوسرے خدا کو مانو گے؟ خدا تعالیٰ اس دجال فتنے کو پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا۔ اور دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ پس دجال آسمان کو حکم کرے گا تو وہ میਂہ برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور اس میں چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے۔ سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ زمین کا ایسا نہ ہوگا جہاں پہ دجال نہ پہنچا ہو۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ یہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے سے بھاگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور مقام لط میں جائیں گے اور نیزے سے اس کا کام تمام کریں گے اور لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں کامل ایمان پر موت آئے۔ آمین ثم آمین۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔